اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام صحافی دوستوں کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ اس وقت ہمارے ملک میں بھی اور بین الاقوامی سطح پر بھی بہت سارے معاملات ایسے ہیں جس پر گفتگو ضروری ہے۔ میں آغاز کروں گا فلسطین کی صورتحال سے، اور آپ کو معلوم ہے کہ اب تقریباً 15 مہینے ہونے کو آئے ہیں، اور ان 15 مہینوں میں اسرائیل نے تقریباً 45 سے 50 ہزار لوگوں کو شہید کر دیا ہے، اور بہت سارے لوگ ملبے کے ڈھیر تلے دبے ہوئے ہیں، اور جن کے بارے میں ابھی تک کوئی کنفرمیشن بھی نہیں ہے، وہ لاپتہ ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، شہید ہو چکے ہیں، اور اس میں زیادہ تر بچے اور خواتین ہیں۔ مسلسل بمباری کا یہ عمل جاری ہے، اور پوری دنیا کی بڑے پیمانے پر بے حسی عالمی طاقتوں کی سامنے آ رہی ہے، اور بے حسی نہیں ہے بلکہ امریکہ تو خاص طور پر اس پورے قتل عام میں پوری طرح شریک ہے۔ اسلحہ بھی فراہم کر رہا ہے اسرائیل کو، سفارتی سپورٹ بھی فراہم کر رہا ہے، اور اپنے فوجی بھی اس کے وہ پوری طرح سے ان کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے، فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے، اس میں اکیلا اسرائیل نہیں ہے بلکہ پوری طرح امریکہ شامل ہے۔ پچھلے دنوں ڈونلڈ ٹرمپ نے بہت خطرناک بیان دیا ہے، یرغمالی آزاد نہیں ہوئے تو میں اس کے وہ کانسیکوینسز بھگتنے پڑیں گے پورے گلف کو، اور خطرناک دھمکی دی ہے کہ ہم اس کو پورے گلف کے حوالے سے بڑی کارروائی کریں گے۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے عزائم کیا ہیں، اور اس کے نزدیک انسانیت کی اور معصوم انسانوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وہ یرغمالیوں کی بات تو کر رہے ہیں، لیکن وہ 33-34 ہزار بچے اور عورتیں جن کو مظلومانہ طریقے سے بمباری کر کے شہید کیا گیا ہے، فاسفورس بموں سے جن کو جلایا گیا ہے، اس پر امریکہ اور ڈونلڈ ٹرمپ کوئی بات نہیں کرتے۔ اقوام متحدہ میں جب قرارداد آتی ہے تو امریکہ ویٹو کر دیتا ہے، اور یہ ویٹو کا نظام خود ایک جمہوریت دشمن نظام ہے جو پوری دنیا میں مسلط ہے، جس پر گفتگو کی ضرورت ہے کہ اقوام متحدہ کس کی اقوام متحدہ ہے؟ چند بڑی طاقت رکھنے والے لوگوں کی اقوام متحدہ۔ تو اس لیے اس وقت سب سے بڑی ضرورت اس بات کی ہے کہ فلسطین کے لوگوں کے ساتھ ہم اظہار یکجہتی بھی کریں، اور پوری دنیا میں باضمیر انسانوں کو جگائیں اور ان کے لیے آواز بلند کریں، اور یہ سلسلہ مدھم نہیں پڑنا چاہیے۔ 29 دسمبر کو انشاءاللہ اسلام آباد میں ایک بہت بڑا فلسطین ملین مارچ ہم کر رہے ہیں، اور میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے امید ہے کہ حکومت اس معاملے میں عقل مندی سے کام لے گی، اور فلسطین کے حوالے سے کیے جانے والے اس مارچ کو روکنے کی سوچے گی بھی نہیں، کوشش بھی نہیں کرے گی، اس لیے کہ یہ ہم سب کی طرف سے ایک مؤثر آواز ہے۔ یہ آواز اس وقت اگر دنیا میں مدھم پڑ گئی تو ہم سب کا نقصان ہے۔ اس لیے ہم اسلام آباد میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ 29 دسمبر کو ایک بڑا ملین مارچ کرنے جا رہے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی ہم پورے ملک میں ایک نئی موبلائزیشن اس حوالے سے کریں گے۔ 29 دسمبر 29 دسمبر کو انشاءاللہ ہوگا اسلام آباد میں فلسطین ملین مارچ۔ اس وقت جو شام کی صورتحال ہے، شام میں بشار الاسد کی جو حکومت تھی، وہ سب نے دیکھا کہ اس نے اپنے عوام کو دبا کر رکھا، جو نہتے عوام کی تحریکیں تھیں اس کو بھی کچلا، اور اس کے نتیجے میں ہزاروں نہیں لاکھوں انسان جان سے چلے گئے، اور جبر کی اس حکومت کا ایک تسلسل تھا پچھلی حکومت، ان کے والد صاحب کی حکومت کے زمانے سے، اور اب تک ہم نے دیکھا کہ وہاں عوام کو ان کا حق نہیں ملا۔ پھر اس ملک کی بدقسمتی یہ تھی کہ یہ مختلف پراکسیز کا شکار رہا، بڑی بڑی طاقتوں نے یہاں پر اپنا کھیل کھیلا، اور نقصان شام کے عوام کا ہوا۔ میں تفصیل میں نہیں جاتا، بالآخر جو وہاں پر حکومت کی تبدیلی ہوئی ہے اور نئی حکومت کا قیام عمل میں آیا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ اب یہ شام کے عوام ہیں کہ جن کو حق ملنا چاہیے۔ اتحاد سے، یکجہتی سے، جتنے بھی فیکشن ہیں، چاہے وہ مذہبی بنیاد پر ہوں یا علاقائی بنیاد پر ہوں، اب یہ اس حکومت کی ذمہ داری بھی ہے،
اور انہوں نے اپنا پہلا جیسچر بہت اچھا دیا ہے عام معافی کا اعلان کر کے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے نتیجے میں ایک سافٹ کارنر پوری دنیا میں ان کے لیے پیدا ہوا ہے، اور یہی وہ راستہ ہے جس کے ذریعے سے شام کے عوام کو ان کا حق مل سکتا ہے۔ لہٰذا اتحاد سے، یگانگت سے، محبت سے اور سب کو ساتھ لے کر چلیں گے تو یہ صرف شام ہی نہیں بلکہ پورے خطے میں امن کا پیش خیمہ بن سکتا ہے۔ لہٰذا امن کی ان تمام کوششوں کو جماعت اسلامی سپورٹ کرتی ہے، اور ہم خیر مقدم کرتے ہیں ان تمام چیزوں کا جس کے نتیجے میں یہ خطہ اور یہ ممالک جنگ سے نجات حاصل کر سکیں، آپس کی لڑائیوں سے بچ سکیں، اور جبر کی جو تاریک رات تھی اس کے چھٹنے پر بھی ہم شام کے عوام کو مبارکباد دیتے ہیں، اس لیے کہ جبر کی حکومتیں زیادہ عرصے چل نہیں سکتی۔ جو لوگ بھی یہ خیال رکھتے ہیں کہ طاقت کے ذریعے اور بندوق کے ذریعے لوگوں کے ذہن بدلے جا سکتے ہیں اور لوگوں کو غلام بنایا جا سکتا ہے، تو نوشتہ دیوار ہے یہ ساری صورتحال جو اس وقت شام میں ہوئی ہے کہ بالآخر ایسی جبر کی طاقتوں کو شکست ہوتی ہے۔ بندوق کے ذریعے سے لوگوں کو قابو کر کے نہیں رکھا جا سکتا، خیالات پہ پہرے نہیں بٹھائے جا سکتے، اور جب پھر موقع آتا ہے تو یہ طاقتیں پھر بھاگ جاتی ہیں، وہ اپنے عوام کو بھی ان کا سامنا کرنے کی طاقت نہیں رکھتی۔ یہی ہم نے بنگلہ دیش میں دیکھا اور یہی بشار الاسد کے حالات میں دیکھا ہے۔ لہٰذا ہم تفصیلی حالات کا تجزیہ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس پر مزید بھی جو انٹلیکچوئلز ہیں، جو عالمی حالات کو جاننے والے لوگ ہیں، ان سے بھی ہمارا رابطہ ہے، اور انشاءاللہ تعالی اس پر ایک بھرپور موقف ہم کچھ عرصے میں پوری قوم کے سامنے رکھیں گے۔ لیکن اس وقت جو بھی حکومت ہے ہم اس کا خیر مقدم بھی کرتے ہیں، اور امن کی کوششوں میں جو کام کرے گا اس کو سراہتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ شام کے عوام کو اب ان کے حقوق ملنے چاہیے۔ اسی طرح جو ملینز میں مہاجرین ہیں، شامی مہاجرین مختلف ملکوں میں، حالات اچھے ہوں گے تو انشاءاللہ وہ سب اپنے ملک میں آ کر رہیں گے، کام کریں گے، اور اس کے نتیجے میں جو مہاجرت کی اور اپنے ملک سے دور جا کر زندگی بسر کرنے کی مصیبتیں اور پریشانیاں ہیں، ان سب سے شامی عوام کو نجات ملے گی انشاءاللہ تعالی۔ جہاں تک تعلق ہے ہمارے پاکستان کا، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں بھی جمہوری آزادیاں ہونی چاہیے، آئین کی بالادستی ہونی چاہیے، اور آئین کے مطابق تمام اداروں کو اور تمام حکومتوں کو کام کرنا چاہیے۔ ہماری آرم فورسز ہوں، ہماری پارلیمنٹ ہو، ہماری عدلیہ ہو، یا کوئی بھی ادارہ ہو، آئین نے اس کا ایک ضابطہ اور فریم ورک طے کیا ہے۔ جب بھی اس آئین کے ضابطے کو لوگ توڑتے ہیں تو ملک کو نقصان ہوتا ہے اور اداروں کو نقصان ہوتا ہے۔ لہٰذا سب کی ذمہ داری ہے کہ اس کو فالو کرے، جس کا جو کام ہے وہ کرے اور بہترین طریقے سے کرے۔ ایک دوسرے کے کام میں جب مداخلت ہوتی ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ دوسرے تو نااہل ہیں، کر نہیں سکتے، تو یہ بھی بہت تفصیلی بات ہے کہ ان کو نااہل بنانے میں بھی انہی لوگوں کا ہاتھ ہوتا ہے جن کی کیاری میں یہ نااہل لوگ پلتے ہیں، بڑھتے ہیں، یہ پودے اگ جاتے ہیں، تو پھر اگر ان پودوں کا قصور زیادہ ہے یا ان کی آبیاری کرنے والوں کا قصور زیادہ ہے، تو ملک میں اگر 77 سال سے کچھ نہیں ہو رہا تو اس کا سبب ہی یہ ہے کہ ان 77 سال میں یا تو ماشاء اللہ رہے ہیں یا پھر ان اداروں اور ان فوج کے گود میں پلنے والے سیاستدان رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں یہ مسائل پیدا ہوئے ہیں۔ اور پھر یہ ایک دوسرے کے ہم نوالا ہم پیالہ رہتے ہیں۔ پھر جاگیرداروں کا ایک بڑا طبقہ ہے، چند لوگ ہیں جو ملک کی زراعت پر قابض ہیں، کسانوں کو محروم کرتے ہیں، کاشتکاروں کو عام محروم کرتے ہیں، یہی لوگ حکومتوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ آپ اگر اس وقت پارلیمنٹ دیکھیں گے اور اس سے پچھلی پارلیمنٹ بھی دیکھیں، یہ پارلیمنٹ تو خیر فارم 47 والی ہے، لیکن اگر کسی درجے میں 45 والی بھی ہوتی ہے تو اس میں سے بھی 70-80% لوگ ارب پتی ہوتے ہیں۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ پاکستان کی جو پارلیمنٹس بنتی ہیں یہ پاکستان کے عام عوام کی ریپرزنٹیٹیو نہیں ہوتی، یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ عام لوگوں کا مسئلہ کیا ہے، بجلی کا مسئلہ کیا ہے، پانی کا مسئلہ کیا ہے، پیٹرول ڈلوانے کی زحمت اور اس کی جو پریشانی ہے، یہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ نہیں سوچ سکتے۔ تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو جمہوریت یہاں موجود ہے وہ طاقتوروں کی جمہوریت ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ کے پروردہ لوگوں کی جمہوریت ہے۔ جو جمہوریت یہاں پر موجود ہے وہ جمہوریت پیور نہیں ہے، صاف نہیں ہے، بلکہ جاگیرداروں کی ہے، بہت بڑے بڑے سرمایہ داروں کی جمہوریت ہے، الیکٹیبلز کی جمہوریت ہے، اور انہوں نے اس پورے جمہوری نظام کے اوپر ایک کنسورشیم بنا کر قبضہ کیا ہوا ہے۔ اس لیے یہ کسی ایک کا مسئلہ نہیں ہے،
یہ اجتماعی طور پر پورے نظام کا مسئلہ ہے اور اس نظام کو تبدیل کرنا بہت ضروری ہے اور اس کے لیے جمہوری آزادیاں اور اس کا تحفظ کی جد و جہد بہت ضروری ہے۔ اس وقت پاکستان میں شدید کرائسس ہے اور ابھی سردیاں ہیں تو لوگوں کو اندازہ نہیں ہو رہا کہ جب یہ مارچ اپریل آئے گا تو اس وقت لوگ کس طرح بل بلائیں گے۔ بجلی کے بلوں میں کمی نہیں کی جا رہی۔ ہماری اس پوری تحریک کے نتیجے میں جو ہم نے بجلی کی قیمتیں کم کرنے کے لیے اور آئی پی پیز کو لگام دینے کے لیے دیے، اس کے نتیجے میں اتنا ضرور ہوا کہ وہ حکمران طبقہ جو یہ کہتا تھا کہ ہم آئی پی پیز سے بات بھی نہیں کر سکتے، ان سے ہم نیگوشیٹ نہیں کر سکتے تھے، آپ نے ان سارے وزراء کے بیانات سنے تھے، لیکن بالآخر الحمدللہ یہ مجبور ہوئے کہ انہوں نے بات بھی کی ہے، 5 آئی پی پیز بند بھی ہوئی ہیں، 17 سے ری نیگوشیٹ بھی کیا ہے اور مزید بھی اس کے اوپر کام ضرور ہو رہا ہے۔ لیکن ہمارا جو اس کے ساتھ مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ آئی پی پیز سے اگر ری نیگوشیٹ ہو رہا ہے تو اس کا اثر، یہ 300 ارب روپے کسی چیز سے بچتے ہیں، 200 ارب روپے کسی چیز سے بچتے ہیں خزانے میں، تو اس کا اثر بجلی کے بلوں میں آنا چاہیے۔ ریزیڈینشل، کمرشل اور انڈسٹریل جو یونٹس ہیں براہ راست اس میں کمی ہونی چاہیے، ٹیکس ختم ہونے چاہیے، اس سے ریلیف ملے گا لوگوں کو اور اس سے عام لوگوں کو ریلیف بھی ملے گا اور اس کے نتیجے میں انڈسٹری بھی آگے بڑھے گی۔ کسی بھی مصنوعی طریقے سے ہماری انڈسٹری آگے نہیں بڑھ سکتی۔ انڈسٹری کے لیے بنیادی چیز اس وقت ان کی یوٹیلیٹیز ہیں، ان کو پاور جو ہے اس کو صحیح طریقے سے پہنچانا، اس کی سپلائی، انرجی کرائسس ہے بنیادی طور پر۔ اگر وہ بہتر ہو جائے گا تو ہم کمپیٹیٹو ہو جائیں گے پورے ریجن میں، ہمارے پاس جو مصنوعات ہیں ہم کسی قابل ہو سکیں گے کہ اس کو ہم ٹھیک طریقے سے ایکسپورٹ کر سکیں۔ لیکن جب آپ اتنی زیادہ پروڈکشن کاز کر دیں گے اور انرجی کی وجہ سے، تو پھر کہاں ہماری پروڈکٹس جو ہے دنیا میں آگے بڑھ سکتی ہیں۔ تو وہ اشاریے جو محدود پیمانے پہ کسی بیک لاگ کے نتیجے میں بہتر ہو جاتے ہیں، وہ بنیادی اشاریے نہیں ہوتے کہ ایکسپورٹ اور امپورٹ کا فرق اتنا ہو گیا۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات امپورٹ پہ آپ نے پابندی لگائی ہوئی ہوتی ہے اور اس کے نتیجے میں امپورٹ رکی ہوئی ہوتی ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ ہم نے ڈیفیسٹ بڑھ گیا، اور پھر جب وہ بیک لاگ ٹوٹتا ہے اور امپورٹ زیادہ ہونے لگتی ہیں تو وہ ڈیفیسٹ کم ہو جاتا ہے۔ حقیقی معنوں میں تجارت آگے نہیں بڑھتی، صنعتیں آگے نہیں بڑھتی، ایکسپورٹ آگے نہیں بڑھتی اور پاکستان کو اس طرح فائدہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح جو اسٹاک ایکسچینج کے معاملے میں یہ بات کی جاتی ہے کہ یہ اپنی ساری حدیں پار کر چکی ہے، تو اس کا سبب ہے، اس کا سبب یہ ہے کہ جب سود کا ریٹ کم ہوا ہے تو بہت سارے لوگوں نے اپنی انویسٹمنٹ بینکوں سے نکال کر اسٹاک ایکسچینج میں لگانا شروع کر دی ہے۔ پھر ہم سب جانتے ہیں کہ یہ اسٹاک ایکسچینج ریئل پکچر نہیں دیتی پاکستان کی معیشت کی، اس میں چند بڑے نام مل کر طے کر لیتے ہیں کہ اس وقت اسٹاک کو کہاں لے کر جانا ہے، اور اس کے نتیجے میں پھر وہ پول کر دیتے ہیں اپنی ساری کے سارے شیئر ہولڈرز کی جو پوری رجحان ہوتا ہے اس کو، اور اس کے نتیجے میں یہ ماضی میں بھی اپنی اپنی حدوں میں یہ بہت تیزی سے آگے بڑھتی رہی ہے اور دھڑام سے نیچے گرتی رہی ہے۔ جب تک آپ انڈسٹریلائزیشن نہیں کریں گے، جب تک آپ زراعت کو بہتر کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، جب تک آپ عام آدمی کو ریلیف نہیں دیں گے، جب تک آپ ٹیرف میں بنیادی کمی نہیں کریں گے، تو پاکستان کی معیشت گرو نہیں کرے گی اور یہ سب جھوٹ کا دھندا ہوگا جو جس طرح اس وقت چلا رہے ہیں یہ چلتا رہے گا۔ کو پروموٹ کرنے میں، جنریشن انرجی کی قیمت کو کم کرنے، پاور کی قیمت کو کم کرنے میں، اس وقت آپ دیکھیں گیس کا شدید کرائسس ہے۔ یہ جو اپنی پچھلی نااہلیاں ہیں، تمام حکومتوں کی نااہلیاں، وہ اب سامنے آ رہی ہیں۔ اب قطر سے بات کر رہے ہیں کہ بھائی اتنے کارگو آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم نہیں خرید رہے، اس کے پیسے ہم ادا نہیں کریں۔ تو یہ کیوں کرنا پڑتا ہے؟ اس لیے کہ آپ نے معاہدے غلط کیے ہوئے ہیں، غلط وقت کے اوپر معاہدے کرتے ہیں، زیادہ قیمت دیتے ہیں RLNG کی، اور پھر اس کے بعد روتے رہتے ہیں۔ پھر یہ بھی نہیں کرتے کہ انڈسٹری کو الاؤ کریں کہ وہ ڈائریکٹ وہاں سے امپورٹ کر سکیں۔ اگر انڈسٹری ڈائریکٹ امپورٹ کرے گی تو اس کا فائدہ پاکستان کو ہوگا اور انڈسٹری کو ہوگا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پالیسیز کا ایشوز ہے اور یہ تو بہت بنیادی طور پر کی جانے والی چیزیں ہیں جس پر کسی کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے، لیکن میں حیران ہوں کہ ہمارا حکمران طبقہ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی نہیں دیکھ پاتا، اور اس کا ایک بڑا سبب یہ ہوتا ہے کہ سب کے کچھ نہ کچھ اسٹیکس لگے ہوتے ہیں، ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتے ہیں، جس کے نتیجے میں یہ کام چل رہا ہوتا ہے۔ تو پاکستان کی معیشت پاکستان کے لوگوں کو اعتماد دینے سے ہوگی، بہتر ہوگی اور سہولتیں فراہم کرنے سے ہوگی۔ خاص طور پر میں کراچی کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ کراچی انڈسٹری کا ہب ہے۔ کراچی کی انڈسٹری کو اگر کرائسس کا سامنا کرنا پڑے گا تو پاکستان گرو نہیں کر سکتا۔
جہاں سے 54% ایکسپورٹ ہوتی ہو, جو 60% سے زیادہ ریونیو میں جنریٹ میں جو ہے کنٹریبیوٹ کرتا ہو. انکم ٹیکس دیکھا جائے تو کراچی سے 40% تقریباً انکم ٹیکس پاکستان کو جاتا ہے. تو جب اتنا بڑا اعزاز اس شہر کو حاصل ہے تو آپ نے اس شہر کی انڈسٹری کے لیے کیا کیا ہوا ہے؟ 25-26 محکمے ہیں, سسٹم کے نام سے پورا ایک حکومت ہے, زمینوں کے قبضے سے لے کر انڈسٹری میں رشوت ستانی تک, اور لوگوں کو برباد کرنے کا پورا عمل ہے جو اس وقت سندھ حکومت کی قیادت میں چل رہا ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی اپنے بدترین فسطائیت کے ساتھ اس صوبے کے اوپر حکمرانی کر رہی ہے, اور شہر کراچی اس کا اصلی ہدف ہے کہ یہاں سے تو سب کچھ ملتا ہے, اس کی زمینوں پہ قبضہ کرو, اس کے انڈسٹری کو رشوتوں کے بالکل جال میں پھنسا کر رکھو, اس کے لوگوں کو جو ہے اس طرح کر دو کہ ان کا پیٹ بھرے بغیر ہمارا کوئی کام نہ ہو سکے, اور اس کے نتیجے میں مایوسی پھیلتی ہے اور لوگ اپنے بزنس یہاں سے باہر لے جاتے ہیں. دبئی میں جو اتنی بڑی انویسٹمنٹ لوگ کرتے ہیں, کیوں کرتے ہیں؟ اگر پاکستان میں ان کو سہولتیں ملیں, اس شہر کراچی جیسے پورٹ سٹی ان حالات میں بھی پورے پاکستان کی معیشت چلانے والا شہر, اگر اس کی انڈسٹری کو ٹھیک طریقے سے سہولتیں ملنا شروع ہو جائیں تو لوگ کیوں اپنی انویسٹمنٹ باہر لے کر جائیں گے؟ لیکن 17 سال سے اسٹیبلشمنٹ کی ٹیم پیپلز پارٹی اس صوبے کے اوپر مسلط ہے. فارم 47 کی پیداوار یہ حکومت ہے, اور اس نے یہاں پر قبضے کا نظام قائم کیا ہوا ہے. اس شہر کا حال دیکھیں, اس وقت جا کر رونا آتا ہے. کوئی سڑک باقی نہیں ہے, کوئی جگہ نہیں ہے. 10 دن سے اس شہر کراچی میں آدھے شہر میں پانی نہیں آ رہا. کوئی ہے پوچھنے والا؟ تقریریں سننے کو ملتی ہیں ہمیں ہر کچھ دن کے بعد, تاجروں سے اجلاس ہو رہا ہے, سسٹم کا خاتمہ کر دیں گے. ان تقریروں سے معیشت آگے نہیں بڑھتی. سسٹم کو لائے کیوں ہیں آپ؟ سسٹم کو اسلام آباد میں جا کر بٹھا کیوں دیا ہے؟ اس کو مزید طاقتور بنا دیا ہے, پھر کہتے ہیں سسٹم ختم ہوگا. کیسے ختم ہوگا؟ اسٹیبلشمنٹ کے سہارے سے ایک ایک یوسی آپ چھوڑیں کہ کراچی میں 22 قومی اسمبلی کی سیٹیں تھیں, 15 دے دی ایم کیو ایم کو, باقی 7 رہ گئی تھیں وہ پیپلز پارٹی کو دے دی. کس نے دی ہیں؟ اسٹیبلشمنٹ نے دی ہیں. پھر اس کے بعد ایک ضمنی انتخاب تک برداشت نہیں ہوتا, ایک یوسی بھی برداشت نہیں ہوتی ہے. 3000 لینے والا ہار جاتا ہے, 1000 لینے والا جیت جاتا ہے. تو یہ کہاں ہے یہ سب کچھ لوگ جو اتنی تقریریں میں سناتے ہیں؟ اس لیے یہ نمائندہ لوگ نہیں ہیں جو اس صوبے میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور چھوڑیں آپ کراچی کی بات, آپ جائیں ذرا انٹیریئر سندھ میں, پوچھیں لوگوں سے پیپلز پارٹی کے بارے میں, سوائے اس آدمی کو جس کو نوکری دے کر رشوت کے دھندے پہ لگا دیا ہو, کوئی ان کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا. سندھی کوئی بلوچ ان کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا. صرف مفاد پرست لوگ ہیں, ان کا ایک کلسٹر ہے, تھوڑے سے لوگ ہیں وہ, اور وہ اپنے مفادات پورے کرتے ہیں. وڈیرے اور جاگیرداروں کا پورا نظام ہے یہ, اور اس کے نتیجے میں جو پاکستان کا معاشی ہب ہے وہ تباہ و برباد ہو کر رہ گیا ہے. اربوں کھربوں روپے کے منصوبے بتائے جا رہے ہیں, ورلڈ بینک سے کے پروجیکٹس چل رہے ہیں, سڑک بنتی ہے بہ جاتی ہے, ادھر بنتی ہے ادھر ٹوٹ جاتی ہے, کھنڈر بنا ہوا ہے پورا شہر, اور رونا آتا ہے کہ یہ کیا صورتحال ہے. اس شہر کا ان لوگوں نے کیا حال کر دیا ہے. بات کرو تو یہ تعصبات پھیلانا شروع کر دیتے ہیں, لسانیت پروان چڑھانا شروع کر دیتے ہیں, مارجنلائز کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس شہر کو لینے کے لیے کراچی ہے, دینے کے لیے کچھ نہیں ہے, اور اس کو جو ہے وہ دبا کر رکھا ہوا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پورا طریقہ واردات ہے پیپلز پارٹی کا, یہ اکیلے پیپلز پارٹی نہیں کر سکتی ہے. جو لوگ اس کو لے کر آئے ہیں وہ اس کے ذمہ دار ہیں, اور انہی کا کام ہے کہ ریکٹیفائی کریں. سسٹم خراب کیا ہے, نظام تباہ کیا ہے, تو وہی ٹھیک بھی کریں. اور ان کو ٹھیک کرنا ظاہر ہے پیپلز پارٹی کے تناظر میں تو آتا ہوگا نا, جس روٹ سے لائیں اسی روٹ سے لے جائیں. عدالتوں میں کیس موجود ہیں, کوئی سنتا نہیں ہے. ٹریبونلز میں یوسیز تک کی جو ہے وہ چیزیں گئی ہوئی ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. پھر یہ قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے کیسز موجود ہیں, کوئی نہیں پوچھتا. عدالتیں کیا کر رہی ہیں, ٹریبونلز کیا کر رہے ہیں, الیکشن کمیشن کس کے لیے کام کر رہا ہے. تو جب تک یہ چیز ٹھیک نہیں ہوگی تو کیسے آگے ہم بڑھ سکیں گے. لہذا یہ تمام چیزیں درست ہونی چاہیے, اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. پاکستان کی معیشت صرف بیانات سے صحیح نہیں ہوگی, اقدامات سے صحیح ہوگی. اور اقدامات میں یہ ہے کہ جو خراب کیا اسے ٹھیک کرو, جو گند پھیلائی ہے اسے صاف کرو. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت بھی جو صورتحال ہے, ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ ڈسکوز کو پرائیویٹائز کیا جائے, پی آئی اے کو پرائیویٹائز کیا جائے, اسٹیل مل کو پرائیویٹائز کیا جائے. پاکستان میں جو عمل بھی اس وقت نجکاری کے نام پر ہے, بدقسمتی یہ ہے
یہ بات تو الگ ہے کہ ہم اس پر بات کریں کہ نجکاری صحیح ہے کہ غلط ہے، لیکن پاکستان میں جو نجکاری ہے وہ سرکاری ہے، وہ سرکار کی آمادگی اور سرکار کی مداخلت کے بغیر نہیں ہوتی. یہاں کی نجکاری بھی ملی بھگت کے ساتھ ہوتی ہے، اور مزید جو ہے وہ چند لوگ جو سرکار میں اپنا اثر و رسوخ رکھتے ہیں وہی طاقتور ہوتے ہیں، اور اس کی مثال وہ ہے کے الیکٹرک کی نجکاری ہوئے اب ہو گئے ہیں 19 سال. میں بار بار منیم بھائی بھی کہتے رہتے ہیں، ہم بھی بولتے رہے کہ اس 19 سال میں پروڈکشن کے جنریشن کے اعتبار سے 19% کم ہو گئے جو یونٹس بناتے تھے، اور لائن لاسز تھے وہ پاکستان میں سب سے زیادہ کے الیکٹرک کے، اور نادہندہ سب سے بڑی کے الیکٹرک ہے خود کراچی کے عوام کی. 68 ارب روپے، سنیے 68 ارب روپے یہ وہ پیسے ہیں جو اب یہ نیپرا میں لے کر جا رہے ہیں کہ ہمیں دے دیے جائیں جو لوگوں نے ادا نہیں کیے، یعنی جو ادا کر رہے ہیں ان کے اوپر کراچی کے لوگوں پر 68 ارب روپے مزید ڈالے جا رہے ہیں. یہ ہے ان کی پرائیویٹائزیشن، اور اس پرائیویٹائزیشن میں حکومت کے ساری پارٹیاں شامل ہیں، سب اس میں حصے دار ہیں. یاد کریں 2009 میں جب شیئرز منتقل ہو رہے تھے ایک کمپنی سے دوسری کمپنی کی طرف، تو پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اور زرداری صاحب نے یہ سہولت اس وقت کے الیکٹرک کو فراہم کی تھی کہ اس وقت کے 50 ارب روپے، یعنی اگر آپ اس کی ویلیو کے مطابق دیکھیں تو یہ کم از کم 200 ارب روپے سے زائد بنتے ہیں، 200 ارب روپے سے زائد وہ انہوں نے قومی خزانے سے ادا کیے تھے. قومی خزانے سے ادا کر کے وہ لائبلٹیز اپنے اوپر لے لی تھیں اور تازہ دم شکاریوں کو ہم پر مسلط کر دیا تھا. ساری حکومتیں اس کے اندر شامل رہتی ہیں. اب راج کیپٹل راج کرتا رہا، نون لیگ، پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم تو خیر تھی شریک جرم پہلے دن سے جب اس نے بیچا تھا شہر کے اس ادارے کو. تو یہ سارے کے سارے انہوں نے اب راج کیپٹل کو تقویت پہنچائی. پھر اس کے بعد میں بھی یہ صورت، اب اس میں صورتحال یہ ہے کہ جو میجر شیئر ہولڈر ہے اس کو چارج نہیں دیا جا رہا، اور کورٹ میں جا کر اسٹے لے کر وہ لوٹ مار کا نظام چل رہا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. 200 ارب روپے کی نادہندہ سوئی سادن گیس کی ہے. ریلوے کا کلیم ہے کہ 70 ارب روپے ہمارے انہوں نے نہیں دیے. عوام کے کلاب ایک کے 60-70 ارب روپے وہ ہو گئے، وہ نہیں دیے انہوں نے. 68 ارب روپے یہ مزید جو ہے وہ کراچی کے عوام پر مسلط کرنا چاہتے ہیں. تو یہ کلاسیکل مثال ہے اندھی ناجائز پرائیویٹائزیشن کی. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ پاکستان میں نجکاری سرکاری ہوتی ہے، اس لیے ہمیں اس دھندے میں مت ڈالو کہ پرائیویٹائز ہو جائے گا تو ٹھیک ہو جائے گا. یہ سب کک بیکس کا گیم ہے، یہ چند ہاتھوں میں اثاثوں کو دے کر لوٹ مار کے ایک نئے نظام کو متعارف کرانے کا گیم ہے. آپ یہ دیکھیں پی آئی اے کا بیڑا غرق کر دیا ان سب لوگوں نے. پہلے ادارے تباہ کرتے ہیں، برباد کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد بولیاں لگاتے ہیں، اور جب بولیاں ناکام ہوتی ہیں تو پھر مزید تازہ دم شکاری ان بولیوں میں اضافہ کر کے اس کو خریدنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوٹ سیل لگائی ہوئی انہوں نے پاکستان کے اداروں کی نجکاری کے نام پر. یہ عمل پاکستان کے لیے مفید نہیں ہے. اگر تم میں یہ صلاحیت ہے تو ان اداروں کو چلا کے دکھاؤ، اور اگر نہیں چلا سکے ہو تو قبول تو کرو. جتنے ماشاء اللہ اور جتنی ماشاء اللہ کی نمائندہ نام نہاد جمہوری حکومتیں اس ملک میں رہی ہیں، اگر یہ ادارے تباہ ہوئے بتدریج تو سب کو فکس کرنا پڑے گا نا، سب کو حساب دینا پڑے گا کہ کس نے تباہ کیا ان اداروں کو. حساب دیتے نہیں ہیں، یہی لوگ دوبارہ سے بولیاں لگا کر ان کو خرید لیتے ہیں اور پھر مزے کرتے ہیں. تو یہ تو نہیں چلے گا. اس لیے یہ پورا کا پورا دھندا ختم ہونا چاہیے. بہرحال باتیں بہت سی ہیں. میں خاص طور پر شہر کراچی کے حوالے سے میں یہاں موجود ہوں، اور الحمدللہ مجموعی طور پر جماعت اسلامی بھرپور طریقے سے کراچی کے لوگوں کا مقدمہ رکھ رہی ہے اور لوگوں کی آواز بن رہی ہے. میں اپنی پوری لیڈرشپ کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں، منیم ظفر صاحب اور ان کی ٹیم کو جو یہاں پر کام کر رہے ہیں. میرے ساتھ محمد یوسف صاحب بھی موجود ہیں جو ایک طرف تو عوامی ذمہ داریاں بھی ادا کر رہے ہیں. یہ جو نئی کراچی ٹاؤن ہے اس کے یہ چیئرمین ہیں منتخب، اور دوسری طرف یہ جنرل سیکرٹری ہیں جماعت اسلامی صوبہ سندھ کے. اور جو کچھ بھی اس وقت پیپلز پارٹی کی حکومت ہے اس نے تو پورے صوبے کو ہی برباد کر کے رکھا ہوا ہے، اور کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ لاہور سے سفر کرنا شروع کریں، آگے بڑھتے چلے جائیں. جو ہی آپ سندھ میں داخل ہوں گے
جی ٹی روڈ پر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ پیپلز پارٹی کی حکومت آ گئی ہے. کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے. کسی بھی شہر کسی گاؤں میں چلے جائیں, چیخ چیخ کر کہہ رہا ہوتا ہے کہ بربادی ہے, تباہی ہے, بھوک ہے, جہالت ہے, افراتفری ہے. پورے صوبے پہ اس طرح سے یہ وڈیرا شاہی نظام قائم کیا ہوا ہے اور عام لوگوں کو پیس کے رکھا ہوا ہے. تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جماعت اسلامی پاکستان کے عوام کا مقدمہ لڑ بھی رہی ہے اور لڑیں گے انشاءاللہ. آنے والے دنوں میں ہم نے جو زراعت کے ایشوز ہیں اس پر بڑے بڑے مارچز کسانوں کے طے کیے ہیں. یا پاکستان میں پچھلی جو فائنینشیل ایئر میں اگر کوئی گروتھ ہوئی تھی تو وہ زراعت میں 6% ہوئی تھی, اسی کو تباہ کر رہے ہیں. وہ الگ میں نے ظاہر پریس کانفرنس پرسوں بھی کی تھی اور مزید بھی لاہور میں ہم بات کریں گے اس پر. بہت بہت شکریہ آپ سب لوگوں کی تشریف آوری. صنعتکاروں کو میرے کراچی نے کہا ہے کہ وہ چور ہیں, ٹیکس پے نہیں کرتے, اور سیالکوٹ کے لوگوں نے ایئرپورٹ بنا لیا جبکہ یہاں کے جو صنعتکار ہیں ہم سے پیسے مانگنے آتے ہیں. نمبر 1. دوسرا یہ بتا دیں کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے فوجداری مقدمہ قائم کرنے جا رہی ہے عمران خان کے اوپر, اس پر آپ کا کیا موقف ہے؟ اچھا, پہلی بات یہ ہے کہ جو پتہ نہیں مرتضیٰ وہاب صاحب نے کیا فرمایا تھا, تو یہ تو منیم بھائی ان کے فرمودات کے جوابات دیتے ہیں آج کل. میں تو صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں یہ صنعت کار ہی تھے کراچی کے. جب پاکستان بنا تھا تو انہوں نے پاکستان کی معیشت کو سہارا دیا تھا, ٹھیک ہے. اور جس پارٹی سے یہ تعلق رکھتے ہیں مرتضیٰ وہاب صاحب, اس پارٹی کے جو بانی تھے پہلے وہ ایوب خان صاحب کے ساتھ ہوتے تھے, ان کو ڈیڈی بھی کہتے تھے, اور ان کی پوری فنکشنل جو لیگ تھی اس کے پورے کیمپین کے دیکھنے والے بھی تھے. بعد میں انہوں نے اپنی ایک پارٹی بنائی تھی اور پاکستان کے ساتھ, اس شہر کراچی کے ساتھ, اس صوبے کے ساتھ ایک بہت بڑا ظلم انہوں نے ان کے زمانے میں یہ ہوا تھا کہ انہوں نے انڈسٹری کو پرائیویٹائز کر دیا تھا اور نیشنلائز کر دیا تھا, انڈسٹری کو نیشنلائز کر دیا تھا. یہ بہت بڑا ظلم انہوں نے کیا تھا. یعنی جو انڈسٹری پرائیویٹ سیکٹر میں چل رہی ہے, ہم سرکاری چیزوں کی نجکاری کے مخالف ہیں, لیکن یہ تھوڑی چاہتے ہیں کہ جو پرائیویٹ سیکٹر میں لوگ کام کر رہے ہیں ان کی چیزوں کو نیشنلائز کر لیا جائے. انہوں نے جب وہ نیشنلائزیشن کی, اس کے نتیجے میں پاکستان کی معیشت کو اور صنعتوں کو وہ دھچکا لگا کہ آج تک ہم برداشت نہیں کر پا رہے. تو پہلے تو وہ اس کا جواب دیں, وہ تاجروں اور صنعت کاروں پر جب یہ بات کر رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ اس پورے عرصے میں بھی تو یہ کراچی کے تاجر اور صنعت کاری تو ہیں نا جو پورے پاکستان کی معیشت چلا رہے ہیں, اس سے بھی ان کو تکلیف ہے کیا؟ اپنا تو بتائیں کیا کر رہے ہیں, یہ بتائیں کلک کے پیسے کہاں گئے, جس سے جو سڑک بنتی ہے وہ بار بار ہاتھوں میں کیوں آ جاتی ہے؟ خورشید بھائی آج آئی نہیں ہے, جہانگیر روڈ ہاتھ میں لے کے پوچھتے ہیں وہ میئر صاحب بتائیے. تو اس لیے یہ سب باتیں کرنا جو ہے نا غلط ہیں, اس طرح نہیں کہنا چاہیے, اور بلکہ اپنی پرفارمنس پہ اور اپنے کام پر توجہ دینی چاہیے. جہانگیر روڈ نہیں, جو آپ کے سامنے والی سڑک کا یہی حال ہوا تھا, یہ بتا دیں کیا جماعت اسلامی جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے خلاف بھی کوئی ایسی تحریک شروع کرنے جا رہی صوبے میں جو 17 سال سے بیڑا گرک کیا؟ اصل میں دیکھیں, مجموعی طور پر تو بات یہ ہے کہ بات کو سامنے لانا چاہیے, حقائق کو منظر عام پر لینا چاہیے. مجموعی طور پر جو سیاسی ہماری موومنٹ ہے وہ آگے بڑھنی چاہیے, اور کر بھی رہے ہیں الحمدللہ, اور اس کو ہم تیز بھی کریں گے. پورے پاکستان میں ہی آپ نے دیکھا ہے حق دو عوام کو تحریک چل رہی ہے. یہ تو ہم چونکہ یہاں موجود ہیں تو اس صوبے کے حوالے سے زیادہ بات کر رہے ہیں, حالات تو کہیں بھی اچھے نہیں ہیں, اور وفاقی حکومت میں تو یہ سب شامل ہیں. اب دیکھیں نا, پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ یہ آپس میں نورہ کشتی کرتے رہتے ہیں 5 سال, اور پھر اس کے بعد ہر چیز میں اکٹھے ہوتے ہیں. اس دوران میں بھی 26ویں ترمیم ہو تو پی ڈی ایم کی ساری جماعتیں, یعنی اس میں تو مولانا بھی موجود تھے اور پیپلز پارٹی بھی موجود تھی, نون لیگ بھی موجود تھی, ایم کیو ایم تو خیر اس کو تو موجود ہونے کی کیا ضرورت ہے, ایک کال بس آتی ہے تو سارے کے سارے چلے جاتے ہیں. تو یہ سارے لوگ مل کر کبھی ریجیم چینج کر رہے ہوتے ہیں, کبھی انٹرم گورنمنٹ میں اپنے گورنر سیٹ کر رہے ہوتے ہیں, کبھی جو ہے وہ اس کے بعد دوبارہ فارم 47 کی بنیاد پر اقتدار میں آ جاتے ہیں. پھر اقتدار میں آ کر آپس میں طے کر لیتے ہیں ادھر کا گورنر تمہارا, ادھر کا ہمارا. اچھا, اس میں سے کسی کو اگر کچھ کم ملتا ہے تو وہ چیخنا شروع کر دیتا ہے, پھر آ کر سیٹنگ بن جاتی ہے, پھر ٹھیک ہو جاتا ہے. پھر اس کو کچھ کم ملتا ہے وہ پھر ایک جلسہ کر دیتا ہے. تو پی ڈی ایم کی یہ ساری جماعتیں ایک ہیں, اور یہ اگر وقتی طور پر یہ بات کرتی ہیں, ایک دوسرے کے خلاف بولتی ہیں, تو یہ ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہے, بلکہ یہ ایک ارینجمنٹ ہوتا ہے, اور یہ مل کر ہی سارے فیصلے کرتے ہیں. ایکسٹینشنز بھی مل کر دیتے ہیں, سارے کام مل کر کرتے ہیں. اس لیے
پورے پاکستان کے حالات اس طرح کے ہیں کہ اس پر ایک بڑی جینون پرامن سیاسی تحریک کی ضرورت ہے جو عوامی ایشوز سے متعلق بھی ہو، جس میں عوام کے ان تمام چیزوں کو لے کر چلیں. وہ جماعت اسلامی لے کر چل رہی ہے. اس کا ایک ظاہر ہے کہ ہر وقت ایک لیول کے اوپر آپ نہیں کر سکتے. ہم اس پر ورکنگ کر رہے ہیں. حکومت نے ہم سے جو کمٹمنٹ کی تھی وہ کسی بہت ہی چند فیصد انہوں نے اس کے اوپر عمل درآمد کیا. انہوں نے صرف پنجاب میں 2 مہینے کے لیے 14 روپے فی یونٹ کم کیے. ہم نے کہا پورے پاکستان میں کریں. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا آئی پی پیز، تو آئی پی پیز سے انہوں نے ری نیگوشیٹ کیا. چلیں اس حد تک صحیح ہے، لیکن ہم نے اپنی کلوز میں یہ بات ڈالی تھی جو معاہدہ ان سے کیا تھا کہ آپ اس کا اثر پھر ہمارے بلوں میں ہونا چاہیے. ہم اس کو مانیٹر کر رہے ہیں کہ اگر ان آئی پی پی سے نیگوشیشن کا عمل جو مکمل ہو رہا ہے انہیں سے بھی اگر اس کا اثر ہمارے بلوں میں نہیں آئے گا تو پھر ہم ایک کمپریہنسو مارچ کریں گے اور پھر وہ پاکستان کی ہر جگہ سے کریں گے. ہم ایسے نہیں چھوڑیں گے. اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ ہمارا دھرنا بس ہوا اور ختم ہو گیا، ایسا نہیں ہے. پاکستان کے عوام کے ان جینون ایشوز کا ہم ترجمان ہیں. ہم نے اپنی ذمہ داری محسوس کی ہے اور اللہ نے چاہا تو ہم یہ مسئلے حل کروائیں گے، لوگوں کے ریلیف دلوائیں گے. اس لیے ہم پوری طرح سے آن بورڈ ہیں اور اپنی ری آرگنائز بھی اپنی چیزوں کو بہت ساری کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ صرف سندھ میں ہی نہیں پورے پاکستان میں یہ تحریک چلے گی جو عوامی ایشوز کو حل ایڈریس کرنے کے لیے ہوگی. ان سے زیادہ آپ نے تنقید ان کو لانے والوں پہ کی بٹوین دی لائن، تو کیا ہی اچھا ہو کہ احتجاج جو ہے ان کے خلاف بھی کوئی ہو اچھا پرامن اور جمہوری احتجاج، تاکہ وہ ونس اینڈ آل ایک دفعہ یہ سلسلہ ختم ہو جائے. دوسری بات یہ کہ آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں کے پی اور بلوچستان کے حالات وہ جو کہ بہت ہی خطرناک حالات ہو گئے ہیں. عام آدمی بھی مطلب کوئی ایسی خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کوئی ایسی موو ہو سکتی ہے کہ یہ بالکل لوگ ہی نہیں کر رہے ہیں. نہیں، لوگ تو نکل رہے ہیں جگہ جگہ اور احتجاج بھی کر رہے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں آپ کہ جو پورا کے پی ہے اس وقت وہ بدامنی کی لپیٹ میں ہے اور چیزیں سنبھل نہیں رہی ہیں لوگوں سے. اب ہو یہ رہا ہے نا کہ یعنی جو ہمارے جنوبی اضلاع ہیں وہاں بھی جو قبائل ماضی کے تھے جو مرج اضلاع ہیں وہاں بھی بہت بڑے پیمانے پر وہاں مختلف قسم کے لوگ موجود ہیں. اور آپ دیکھتے ہوں گے کہ اکثر ہمارے فوج کے لوگ بھی شہید ہو رہے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک آپ سیاسی طور پر ہم آہنگی نہیں پیدا کریں گے، جینون لیڈرشپ نہیں ہوگی مجموعی طور پر اور لوگوں کو اعتماد نہیں ہوگا، فوج اور عوام کے درمیان دوریاں اگر کم نہیں ہوں گی اور فوج اور عوام کے درمیان دوریاں بڑھانے کے سارے اقدامات ہو رہے ہوں گے، کبھی جلوسوں کے اوپر فائرنگ ہو رہی ہوگی، کبھی لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہوگا، کبھی ریڈی والوں کو پکڑ کے بند کیا جا رہا ہوگا جسے اسلام آباد میں اس وقت کیا جا رہا ہے، تو اس کے نتیجے میں تو ٹرسٹ ڈیفیسٹ بڑھتا چلا جاتا ہے. جب بڑھتا چلا جاتا ہے تو پھر وہ ساری فورسز جو ہمارے ملک کے اوپر نظریں لگا گاڑے بیٹھی ہوئی ہیں، دشمن لوگ ہیں، وہ ان حالات کا فائدہ اٹھاتے ہیں. تو پاکستان کے ان سارے علاقوں میں جو انسرجنسیز ہو رہی ہوتی ہیں وہ کوئی لوکل ایشو بھی نہیں ہوتا، وہ اس میں بین الاقوامی طاقتیں بھی اپنا کردار ادا کرتی ہیں. اور ان بین الاقوامی طاقتوں کو گھر میں لانے کی ذمہ داری انہی کی ہے جنہوں نے امریکہ کا ساتھ دیا تھا دہشت گردی کے خلاف نام نہاد جنگ میں. مشرف کے زمانے میں فوج کو اور حکومت کو اور عوام کو اور اپنے علاقوں کو، اپنے جغرافیہ کو، اپنی حدود کو، اپنے ایئرپورٹس کو سب پٹے پہ دے دیا تھا. چند جرنیلوں نے فائدہ اٹھایا تھا اور بیڑا غرق پاکستان کا ہو کر رہ گیا. تو پوری پالیسی کو ریوزٹ کرنا پڑے گا اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو اعتماد دینا پڑے گا. اور اس کا راستہ جمہوری آزادیوں سے ہو کر گزرتا ہے، دبانے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. فوجداری سے آپ کی کیا فوجداری تو پہلے بھی ہے. دیکھیں پی ٹی آئی ہو یا کوئی بھی پارٹی ہو، ہر ایک کو حق حاصل ہے کہ وہ پاکستان کے کسی بھی علاقے میں پرامن سیاسی احتجاج کر سکتا ہے. اس میں کسی کو کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ جب آپ پرامن سیاسی احتجاج کا راستہ روکتے ہیں تو پھر لشکر ترتیب پاتے ہیں، پھر اس کے نتیجے میں مسائل اور بڑھتے چلے جاتے ہیں اور پھر صورتحال وہاں تک پہنچ جاتی ہے جہاں تک پچھلے دنوں 26 نومبر کو ہو گئی تھی. تو عقل مندی کا راستہ یہ ہے کہ پرامن سیاسی کلچر کو پروموٹ کیا جائے، چاہے حکومت کے خلاف ہی بات کیوں نہ ہو رہی ہو. اس میں حکومت کی بھی بھلائی ہوتی ہے، لیکن جب آپ زبردستی طاقت سے اور گولی سے راستہ روکیں گے تو حالات پھر کس کے ہاتھ میں رہتے ہیں؟ کنٹرول میں نہیں رہتے. بدنامی تو ملک کی ہوتی ہے. ملک کی کوئی نیک نامی ہوئی ہے 26 نومبر کو، کسی نے بھی کی ہو تو پھر تو یہ تو جس کے پاس طاقت ہے، جس کے پاس اختیار ہے، وہی اتنا بڑا ذمہ دار ہے. اور جہاں تک مقدموں کی بات ہے،
تو جو پاکستان کے عدالت کے لحاظ سے مقدمے ہیں اس پہ تو کسی کو اعتراض نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب کے باوجود عمران خان صاحب کے اوپر اس وقت جتنے مقدمے بنتے ہیں وہ سیاسی بنیادوں پہ بن رہے ہیں. کیونکہ اگر کرپشن کی بنیاد پر مقدمے بننے ہوں تو زرداری صاحب کو کہاں ہونا چاہیے, نواز شریف صاحب کو کہاں ہونا چاہیے, شہباز شریف اور اسحاق ڈار صاحب کو کہاں ہونا چاہیے. اگر کسی چیز کی چوری اور کسی چیز کے ڈاکے کے مقدمے ہیں تو پھر ان سب لوگوں کو کہاں ہونا چاہیے. ہمارے جو سسٹم کام کر رہا ہے اور اس کو چلانے والے ماشاءاللہ یہاں پورے موجود ہیں, ان کو کہاں ہونا چاہیے. اگر یہ حکومت میں موجود ہیں تو پھر عمران خان صاحب کے مقدمات بھی سیاسی بنیادوں پر ہی بنے ہوئے ہیں. جی سر ابھی تو کوئی بات چیت ہماری کوئی سلسلہ کہاں تک پہنچا ہے. دوسرا کے الیکٹرک کی جو 5 آئی پی پیز آپ نے بات کی بجلی کے بلوں پر ریلیف نہیں مل رہا, تو مزید آئی پی پیز بند ہونے جا رہے ہیں. کوئی ایسی خبر, کوئی ایسا ڈسکشن آپ کا ہوا, کیا ہے اس پر؟ ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ انتظامیہ اور جماعت اسلامی کے جو ہمارے وہاں اسلام آباد کے رہنما ہیں ان کے درمیان کوئی بات چیت ہوئی ہے, لیکن یہ بات بہت واضح ہے کہ یہ فلسطین کا مارچ ہے, یہ ہم کوئی طویل دھرنا تو دینے جا نہیں رہے, یہ تو پورے پاکستان کی ایک ترجمانی ہے. افسوس کی بات ہے کہ پاکستان میں فلسطین کے حوالے سے جب بہت کوئی چیز آگے بڑھتی ہے تو پھر دب بھی جاتی ہے. تو یہ جماعت اسلامی اپنا فرض سمجھتی ہے کہ اس مسئلے کو دبنے نہ دیں. یہ ہماری امت کا معاملہ ہے, انسانیت کا معاملہ ہے, مسجد اقصی کا معاملہ ہے, اور وہ ہمارے تحفظ کی جنگ لڑنے والے لوگ ہیں جو وہاں پر جدوجہد کر رہے ہیں اور مظلوم ہیں جن کا ہمیں ساتھ دینا پڑے گا. تو وہ انتظامیہ کو خود یہ چاہیے کہ وہ فیسیلیٹیٹ کرے بجائے اس کے کہ وہ ایک نئے تصادم کی طرف جائیں اور اس کا امیج پوری دنیا میں غلط جائے. اور دوسری بات کیا کہی تھی ہم نے, آئی پی پیز. دیکھیں آئی پی پیز جو میری نالج میں ہے وہ یہ ہے کہ جو 5 آئی پی پیز بند ہونے کے بعد 18 آئی پی پیز کے ساتھ ٹیک اور پے کا معاہدہ تھا, وہ ٹیک اینڈ پے کے معاہدے میں کنورٹ ہو رہا ہے. اور ہم نے یہ بات مسلسل ہم کر رہے ہیں کہ اس میں پاک آرم فورسز کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. اور فوجی فاؤنڈیشن کی جو 5 آئی پی پیز ہیں وہ تو فوری طور پر رینیگوشیٹ کریں اور اپنی کیپیسٹی پیمنٹ بند کرنے کا اعلان کریں. جب آپ قوم سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ قربانی دو تو قوم کے طاقتور لوگوں کو بھی قربانی دینی چاہیے. اور قربانی کیا ہے, وہ تو سیدھا سیدھا کام ہے کہ وہ اپنی کیپیسٹی پیمنٹ ختم کریں اور وہ اپنے معاہدے کو ٹیک اینڈ پے کریں. اور جتنا بھی ہے اس کا سائز چھوٹا ہے بڑا ہے جو بھی ہے وہ انیشیٹ کریں گے تو دوسرے لوگوں سے بات کرنا آسان ہوگا. اسی طرح سے جو سرکار کے لوگ ہیں جتنے, ان کو تو پہلے آگے بڑھ کر یہ کام کرنا چاہیے. بات چیت ضرور ہو رہی ہے لیکن اس کو تیز بھی ہونا چاہیے اور اس کا اثر بجلی کے بلوں پہ ہونا چاہیے. بہت شکریہ.